فلسطینی ریزسٹنس کے ہاتھوں درجنوں اسرائیلی فوجیوں کی موت۔ غزہ اسرائیلی ٹینکوں کا قبرستان بنتا نظر آیا اور اسرائیلی افواج نے تقریباً 150 فلسطینی عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ عورتوں اور بچیوں کے لیے غزہ میں حالات زیادہ مشکل۔ ان خبروں کی تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ غزہ میں 11 اسرائیلی فوجی فلسطینی ریزسٹنس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اس کی تصدیق خود عربی پوسٹ نے کی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ اس سے پہلے 3 اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر آئی تھی، جس میں ایک کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسرائیلی ملٹری کے مطابق 3 اسرائیلی فوجی غزہ میں مارے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اتوار کو فلسطینی ریزسٹنس کے ہاتھوں جھڑپ میں مارا گیا۔ مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں میں سے 3 کے نام رومان، ایلیا اور آری ہیں۔ الجزیرہ نے بتایا ہے کہ سوموار کو 11 اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اسی دوران حماس کے القصام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں 40 اسرائیلی فوجیوں کا قتل کیا ہے اور 40 ملٹری مشینیں، جن میں ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز شامل ہیں، تباہ کر دیے ہیں۔ کئی اسرائیلی فوجی کلوز رینج میں مارے گئے ہیں اور ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز شارٹ رینج میسائلز اور گولوں سے تباہ ہوئے ہیں۔ عرب سوشل میڈیا میں سوموار کو ایک نئی ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیل کے درجنوں ٹینک، آرمرڈ وہیکلز لوہے کا ملبہ ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ اور عربی پوسٹ نے بھی ویریفائی کر کے پوسٹ کیا ہے۔ ان کے مطابق انہیں یاسین اینٹی ٹینک لانچرز کے ذریعہ تباہ کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز ایسٹرن غزہ کی ہیں، جہاں حماس کا القصام بریگیڈ اور حرکت جہاد اسلامی کے القدس بریگیڈ ساتھ مل کر اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عربی پوسٹ کے مطابق یہ خبر بھی آئی ہے کہ اسرائیلی فوج کو ان کی ملٹری کی طرف سے ہوائی طریقے سے لاجسٹکس پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی، جیسا کہ 2006 میں سیکنڈ لبنان وار کے درمیان اس نے کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ہوائی طریقے سے 7 ٹن لاجسٹکس اپنے فوجیوں کو پہنچائی ہیں۔ اس کام کے لیے اسرائیل نے سیمسون پلینز کا استعمال کیا ہے۔ یہ لاجسٹکس پاراشوٹس کے ذریعہ اتاری گئیں۔ غزہ کے سرکاری دفتر نے اعلان کیا ہے کہ جب سے غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے 86 فلسطینی جرنلسٹ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے مطابق اسرائیل نے ان صحافیوں کا قتل اس لیے کیا ہے تاکہ حقیقت چھپائی جا سکے۔ ایک برٹش ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے بتایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ کی فیڈرل کورٹ میں ایک درخواست دے کر مطالبہ کیا ہے کہ وہاں داخل کیے گئے اس مقدمے کو رد کر دیا جائے جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی ٹیم پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی یا ایتھنک کلینزنگ کو روکنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس گروپس اور وکیلوں کا کہنا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ درخواست اپنی قانونی ذمہ داری اور خود کو قصوروار قرار دیے جانے سے بچنے کے لیے دی ہے۔ سینٹر فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس CCR، جو کہ اس کیس میں ایک پارٹی ہے، اس نے مڈل ایسٹ آئی کے ساتھ شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے یہ درخواست مایوس کن ہے۔ 13 نومبر کو امریکہ اور آکوپائیڈ فلسطینی علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کے گروپ نے، جو بائیڈن، سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور سیکریٹری ڈیفنس لائیڈ آسٹن کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ نارتھ کیلیفورنیا کی فیڈرل کورٹ میں دائر کیے گئے اس مقدمے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غزہ پر اسرائیل کے حملے کے دوران فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والی نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو 15,000 ٹن بم اور 50,000 آرٹلری شیلز اور 2,000 کلو بنکر بسٹر بم دیے ہیں تاکہ وہ انہیں غزہ میں استعمال کر سکے، لیکن اس نے ان بموں کے استعمال کے وقت کسی بھی انٹرنیشنل قانون کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ فلسطینی قیدیوں اور رہا ہونے والوں کے افیئرز کی انچارج اتھارٹی اور فلسطینی قیدیوں کے ایک فورم نے ایک جوائنٹ بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے 142 فلسطینی عورتوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ عربی پوسٹ نے بتایا ہے کہ ان گرفتار ہونے والی عورتوں میں چھوٹی بچیاں اور بوڑھی عورتیں بھی شامل ہیں۔
یہ گرفتاریاں اس وقت ہوئی ہیں جب اسرائیلی دہشت گرد ملٹری غزہ میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ گرفتاریاں اس وقت ہوئی ہیں جب اسرائیلی دہشت گرد ملٹری غزہ میں داخل ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان عورتوں کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا ہے، جن میں دامون اور ہشارون جیلیں بھی شامل ہیں۔ ان دونوں آرگنائزیشنز نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی ان قیدیوں کے حقوق کی بھی پامالی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جیل اتھارٹی نے اعلان کیا تھا کہ اکتوبر کے اخیر سے 260 فلسطینی مرد اور عورتیں گرفتار کی گئی تھیں اور انہیں غیر قانونی فائٹر بتایا گیا تھا۔ UN ویمن آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران 2784 عورتیں بیوہ ہو گئیں، 10,022 بچے یتیم ہو گئے ہیں، یعنی ان کے والدین اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان حملوں میں 11,997 بچے اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں۔ UN ویمن آرگنائزیشن نے غزہ میں فوراً جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے مطابق غزہ میں 97% مرد اور 98% عورتیں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ غزہ میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکلات عورتوں کے لیے ہے، جنہیں کوئی پرائیویسی بھی میسر نہیں۔ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایکشن ایڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ جیسے حالات کا عورتوں اور بچیوں کو سامنا ہے ویسے کبھی اور کہیں نہیں پیدا ہوئے۔ یہ پورا علاقہ عورتوں کے لیے سب سے خطرناک علاقہ بن چکا ہے۔ اس کے مطابق غزہ میں اب تک 5000 عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ جتنے لوگ اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ وہاں 50,000 عورتیں پریگننٹ ہیں، جن میں سے ہر روز 180 عورتیں ولادت کے دوران اپنی جان پر خطرہ مول لیتی ہیں، کیونکہ وہاں اب کسی بھی قسم کی میڈیکل فیسلٹی نہیں بچی ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ایکشن ایڈ نے کہا ہے کہ 18,000 عورتیں بے گھر ہو چکی ہیں اور جہاں انہیں پناہ دی گئی ہے وہاں جگہ بہت کم ہے۔ ایک غسل خانہ 700 لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ایک واش روم 150 لوگوں کے لیے ہے۔ خدا حافظ۔